نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار والکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن اتبع دینکم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون بلى من أوفى بأحده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ والحكم والنبوة ثم يقولون للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ ہے اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر انکار کر دو، یعنی صبح اس پر ایمان لاؤ اور شام کو یا رات کو اس پر انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ ایمان سے پھر جائیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کا اعتبار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہے، جو کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے گا جو تمہیں دیا ہے تو وہ ہدایت ہے جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ نیز ان سے کہیے کہ فضل اور شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال بھی دے دیں تو آپ کو واپس کر دیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے بیٹھیں تو وہ بھی ادا نہ کریں، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان پڑھ غیر یہودی کے بارے میں ان سے کوئی گرفت نہ ہوگی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے غوث بیچ ڈالیں
تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات تو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑتے ہیں، لہجوں میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم سے تورات کا ہی حصہ، تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کر رہے ہیں۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو اور جو خود بھی پڑھتے ہو، اس تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ اور وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات پیش کی گئیں، اور یہ رکوع نمبر 7 ہے جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ 8 اس میں آیات ہیں جو ابھی ہم نے اس کے اندر پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ آل عمران میں یہود و نصارہ کے حوالے سے کھول کھول کے ہمیں مطلع کیا جا رہا ہے، انسانی تاریخ پیش کی جا رہی ہے، اور اس تاریخ کے اندر خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کے اندر، یعنی کہ عرب ورلڈ میں اس وقت کے جو ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ فلسطین، شام اور مصر کا جو علاقہ ہے، اس میں یہ یہودی جو ہے وہ آباد تھے، اور بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر امت مسلمہ کو خبردار کر رہے ہیں، یعنی وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ لوگ بھی کبھی مسلمان ہوتے تھے، ایمان کے دعوے دار ہوتے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا حرکتیں اختیار کر کے فرقہ واریت کی، دین کے اندر تحریفات کی، اور یہ وہ جرائم کی فہرست ہے جو ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ 100 آیات ہم نے وہاں بھی پڑھی تھی، اور یہاں سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہود و نصارہ، خاص طور پر جو ہے وہ عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں زیادہ باتیں پیش کر رہے ہیں، مگر یہ جو رکوع آج ہم نے پڑھا ہے اس میں یہود کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو اہل کتاب جب بھی بات کریں گے تو دونوں یہود و نصارہ اس میں شامل ہوں گے، مگر مخصوص طور پر جب کوئی بات یہود سے منسوب کی جائے گی یا مسیحی یا عیسائیوں سے منسوب کی جائے گی تو وہ پھر یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگی یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگی۔ تو یہاں اس رکوع میں ہم نے دیکھا کہ یہود مسلمانوں کو نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے پائے جا رہے ہیں، اور 3-4 کا ان آیات میں بھی تذکرہ آیا، جس کو ہم ایک ایک کو پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ لیں گے۔ کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ایمان لاؤ اور پھر مرتد ہو جاؤ، صبح ایمان لاؤ، شام کو جو ہے وہ انکار کر دو، اور اسی طرح اپنے مذہب پر پکے رہنا، دوسروں کی بات آپ نے نہیں سنی، اور اپنے مذہب پہ جو ہے وہ دھیان دو، فوکس کرو، اور اپنے مذہب کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہدایت جو ہے وہ تو صرف جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ جس پر چاہے اپنا فضل کر سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے غیر اسرائیلی کا مال کھانا یا اس کا حق کھانا، یہودی خاص طور پر جو ہے بنی اسرائیل وہ جائز سمجھتی تھی کہ آپ کسی غیر یہودی جو یہودی نہیں ہے، یہودی مذہب کے اندر نہیں ہے، آپ اس کا مال کھا جاؤ، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے
کہ آپ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہ جھوٹ جو ہے وہ باندھ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگایا کہ غیر یہودی کا مال کھانا جو ہے وہ جائز ہے، اسی طرح غیر اسرائیلی کا مال کھانا جائز ہے، اور اللہ پر وہ جھوٹ باندھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں گنوا رہے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگائے۔ اور پھر یہود کو کہا گیا کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ اہل تقویٰ بھی تھے جو ایمان والے اور امانت کے پاسدار تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کی تھوڑی سی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اور جھوٹی قسم کا مال بٹورنا، اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرنا، اور علماء جو ہے وہ اپنا لہجہ بگاڑتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور مخلوق کو آپ رب نہیں بنا سکتے۔ یہ اس رکوع کے اندر آخری نصیحت ہوگی جو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو یہ 8-10 باتیں ہیں جو اس رکوع کے اندر جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں کہ یہودیوں کی ریشہ دوانیاں یا ان کے الزامات یا ان کی چالیں اور اللہ پر جھوٹ منسوخ کرنا، اور یہ ان کے جرائم کی فہرست ہے جو یہاں آج پیش کی جائے گی۔ اور ہمیں بھی اس تناظر میں وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو بھی ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ تم جو آج سمجھتے ہو اپنے آپ کو حق پر، یہ دیکھ لو، اپنے کرتوت دیکھ لو، اور تم ایمان کا دعویٰ بھرتے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی وارننگ دی گئی ہے۔ تو آیت پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی کہ جن کو تورات، زبور، انجیل، جن لوگوں کو کتابیں دی گئی۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، اور علماء جو ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں، اور مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 200 سے لے کر 300 جو ہے آسمانی کتب جو ہے وہ کلیمڈ موجود ہیں، اور اس وقت بھی آپ آن لائن بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی۔ 100 سے زائد، 200 سے زائد ہولی بکس مختلف مذاہب کلیم کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دی گئی کتابیں ہوں گی، اور مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو خبردار کرنے کے لیے رسول بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی۔ اور اگر اس کے صحیح حصے کا جائزہ لیا جائے جو خراب نہیں ہوا یا جس میں جو ہے وہ تحریف نہیں ہوئی، اس میں ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جو عشرہ احکام ہیں یا اہم احکام ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، زنا نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، چوری نہ کی جائے، یہ جو بڑے بڑے جو جرائم ہیں یہ ہر مذہب میں تقریباً کامن ہے، مگر لوگوں نے تحریفات کر کے، چینج کر کے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہے، اے اہل کتاب۔ اب عرب کے اس قبیلے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جن کو تورات، زبور اور انجیل جو ہے کتاب دی گئی۔ تو میں اس دفعہ پاکستان کے ٹرپ پر تھا تو میں نے بائبل خریدی بھی، اور اس کے مختلف ورژنز جو ہیں وہ خریدے۔ تو اس کے اندر بھی کچھ حصوں کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور بعد میں بھی بات کریں گے۔ ظاہر ہے جب ہم تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں، مختلف ادیان کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس وقت علماء اور اہل علم کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو پڑھنے سے منع فرمایا عام آدمی کو، یعنی کہ اس کو پڑھنے سے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے بعض مسلمان بھائی ہیں جو بعض اوقات ان کتابوں کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بیس نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے جب یہاں اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، کہ کچھ اہل کتاب کے کچھ لوگ آپس میں سازش تیار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ان کے جرائم اور ان کی سازشیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہاں 4 مثالیں آئیں گی کہ مسلمانوں کو ایمان پر سے ہٹانے کے لیے کتنی پاورفل کوششیں کی جاتی تھی، اور اس کی مثالیں میں آج کی بھی دوں گا۔ آج بھی بالکل ایسے ہی چیزیں جو ہیں بالکل ایسے ہی جاری ہیں، اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا۔ کہ اہل کتاب کے لوگوں نے کہا کہ آپس میں سازش تیار کرو کہ جو کچھ ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، یعنی جو مسلمانوں پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے ہیں،
پہلے تو اس پر ایمان لاؤ، یعنی صبح اس پر ایمان لے کر آؤ اور شام کو انکار کر دو. یعنی ان کے کچھ گروہ نے آپس میں یہ طے کر لیا، باقاعدہ وہ پلاننگ کرتے تھے، زبردست قسم کی پلاننگ ہوتی ہے، یعنی نارمل سطح کی یہ پلاننگ نہیں ہوتی، باقاعدہ ان میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، ادارے کام کرتے ہیں، لوگ انفراد اور بڑے بڑے اسکالرز ان کے مل کر آپس میں پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ متفق ہوئے اس بات پر کہ صبح کو ایمان لے کر آؤ، اور جو بڑے بڑے ان کے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے اہل علم، وہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر شام کو انکار کر دو کہ کہو بھائی دیکھو ہم تو یہ بات جو کر رہے ہیں ہم تو مانتے ہیں، مگر بعد میں انکار کر دو کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی ایمان لا سکتے ہیں مگر ان کی تعلیمات ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ وہ عام مسلمانوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے دیں گے اور ان کو اس دین سے جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کریں گے. یہ دھوکہ دہی آج بھی ان کی اسی طرح جاری ہے. تو یہ ان کی پہلی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو کسی طرح یہودی بنا لیا جائے. تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے سے خبردار بھی کر رہا ہے، یعنی وہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت اترا کرتی تھی، اور یہ انہی موقعوں کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چالوں کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا. تو اہل علم بھی جو ہے آج آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے یہودیوں کی، جو ان کے اسکالرز آج پلان کرتے ہیں، تو مسلمان بھی بیٹھ کر ان کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسلامک سینٹرز پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے پروپیگنڈے کو روکا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے علماء بھی الحمدللہ بڑے ایکٹیو ہیں. تو ان کی یہ سازشیں جو ہیں وہ ناکام بنا دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی یہ کوشش الٹا جو ہے یہ خود بدنام ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں سب سے بڑی زندہ مثال لیں کہ 9/11 میں کتنی بڑی سازش کی گئی مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کو مارتے ہیں، یہ عام انسانوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں، اور یہ دنیا میں ظلم کرتے پھر رہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا الزام مسلمانوں کے اوپر لگایا گیا کہ ایک تو بہت بڑا جھوٹ کہ یہ کام مسلمانوں کا کیا ہوا ہی نہیں تھا، کہ جو پورا ٹاور جو انہوں نے گرایا باقاعدہ اتنے بڑے لیول پہ پلاننگ تھی، اس کے لیے اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور تمام طریقہ کار استعمال کیا گیا، اور خود عیسائیوں نے اور خود بڑے بڑے یہودیوں نے ڈاکیومنٹریز بنائی کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے اور یہ ان کی کانسپریسی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جتنا اسلام کا مطالعہ کیا گیا، لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی یہ دہشت گرد ہیں، کیا واقعی اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں، اور زیادہ اسلام کو پھیلنے میں مدد ملی. کتنے لوگ اس کے بعد جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، جن کو پتہ بھی نہیں تھا اسلام کے بارے میں، ان کو موقع مل گیا. تو ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہوتی ہے یہودیوں کی سازشوں کے اندر، غیر مسلموں کی سازشوں کے اندر. تو مسلمانوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے ایمان پر مستحکم اور مضبوط رہنا چاہیے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور گمراہ اس شخص کو ہی کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص علم نہ رکھتا ہو یا ان سے زیادہ متاثر ہو اور وہ اپنی تعلیمات سے واقف نہ ہو. تو ایسے شخص کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. آپ دیکھیں قادیانیوں کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان گمراہ ہوئے اور کفر میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح بے شمار مسلمانوں کے فرقے ہیں جو باہر ویسٹ میں جا کر، یورپ میں جا کر جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو لبرلز ہیں یا ملحد ہیں یا جو منافقین مسلمان ہیں، وہ بڑے تذبذب اور پریشانیوں کا شکار ان معاملات کے اندر ہو جاتے ہیں. مگر پھر بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اپنے ایمان پر بہت زیادہ پکے ہیں. تو یہ ان کی پہلی کوشش تھی کہ صبح مسلمان ہو جاؤ اور شام کو جو ہے وہ انکار کر دو. یہ کوشش ان کی ناکام گئی. اسی طرح دوسری کوشش ان کی یہ تھی کہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں اتاری ہیں، یعنی میں نے ابھی بتایا کہ ان کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کہتے ہیں پرانے مصاحف، اولڈ ٹیسٹیمنٹس.
اس کے اندر جو ہے وہ 37 کے قریب کتابیں ہیں جو ان کے کتابوں کے مجموعے بائبل کے اندر پہلے حصے میں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پرانے مصاحف۔ تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں اور مختلف نشانیوں کی شکل میں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو حصہ نازل ہوا انجیل کی شکل میں، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد جو ہے وہ آیات جو ہے وہ پیش ہوئی ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر جو ہے وہ اس آیت کے ضمن میں 3-4 صفحے لکھے ہیں جس میں بائبل کے ریفرنسز انہوں نے پیش کیے ہیں بے شمار، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں ان کی کتاب کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ بلکہ ایک ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر بہت سرکولیٹ ہوتی ہے کہ یہودی جو ہے وہ محمد کرتے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اپنی دیوار کے قریب، جو ان کی دیوار جو کعبے کی طرح وہ سمجھتے ہیں، ویلنگ وال جو ہے، جو ان کے ٹیمپل کی جو ان کی جو دیوار ہے، گریا دیوار جسے کہتے ہیں، وہاں جا کر یہ محمدم کہتے ہیں، اور ان کے جو ہیبرو کے الفاظ ان کی کتاب کے اندر بھی آئے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرو تو محمدم، اس کے اندر جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ احمد ان کو نام جو ہے وہ بتایا گیا، نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا کہ یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چھپا دو، تو یہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ دوسری جو ان کی کوشش تھی کہ تورات میں جن آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، کلیئر واضح اور سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بتائے گئے ہیں، انہیں عوام میں شائع اور پبلش ہونے سے، بتانے سے روکا جائے۔ آج بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آج آپ جائیں، کئی بائبل کے نسخے آج تک کیتھولک چرچوں سے باہر نہیں نکلے، یعنی جو ان کا ویٹیکن سٹی ہے، بائبل کے بہت سارے نسخے وہاں موجود ہیں جو آج تک آفیشلی ریلیز ہی نہیں کیے گئے، وہاں رکھے، وہاں ان کے اپنے علماء صرف ان کو اس کی ایکسس ہے۔ تو آج بھی یہ دھوکہ دہی کرتے آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ آج تک۔ تو انہیں عوام میں پبلش ہونے نہیں دیتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، اور اگر مسلمان بتائیں گے تو ایسے انجان ہو جائیں گے جیسے وہ باتیں ان کی کتاب میں موجود نہیں ہیں، یا اس کو جو ہے وہ دھوکے سے تبدیل کر دیں گے یا اس کے معنوں کو بدل دیں گے۔ تو یہ مکر و فریب کا سلسلہ ہے جو کلیئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں، رسالت کی نشانیاں، اللہ کے معجزات کی نشانیاں، ایمان لانے والی چیزوں کو یہ چھپایا کرتے تھے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں یہ کر رہے ہیں۔ ان کوششوں میں وہ کامیاب نہ ہوئے، بلکہ الٹا ان کے جرائم اپنے آپ کو خود مزید گمراہ کیا اور دوسرے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے، بلکہ مسلمان ہی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ پھیل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اور یہودیوں کی تعداد تو بہت ہی کم ہے، اس لیے کہ خود انہوں نے جو فارمولہ اپنے اوپر فٹ کیا ہے کہ یہودی صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا یا نسلی یہودی ہوگا تو یہودی ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کو ختم بھی کیا گیا، نہ صرف ختم کیا گیا، باہر بھی یہ شادیاں نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی تعداد جو ہے وہ سکڑ کر صرف جو ہے وہ چند ملینز کی اندر جو ہے وہ 16-17 ملین کی تعداد میں آج یہ ملتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایک مسلمان مرد ایک یہودی عورت تک سے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ پھر بھی کھلا رکھا ہے کہ بنی اسرائیل شاید جو ہے وہ محبت کے زمرے میں یا آ کر شاید ایمان والے ہو جائیں، اس لیے کہ عورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت صنف کے اندر جو ہے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زیادہ بحث نہیں کرتی، اور حقائق اس کی طرف رکھے جائیں تو وہ ایمان کی طرف زیادہ راغب ہونے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ابھی بھی ان کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، ہاں، مگر ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی یہودی سے یا عیسائی سے یا کسی کافر سے نکاح کرے، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کے پیچھے بھی گہری حکمتیں ہیں، وہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا کہ اسلام میں ایسا کیوں رکھا گیا۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ دوسری سازش بھی ناکام ہوئی. پہلی سازش کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو انکار کر دو, اور دوسری سازش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو, ان کی بشارتوں کو جو ہے وہ چھپایا جائے. تیسری چال ان کی کیا تھی کہ چند افراد اعلانیہ طور پر مسلمان ہو گئے, یعنی بڑے لیول پر بڑے بڑے اسکالر جو ہے وہ اپنے اسلام لانے کا ایمان لے آئیں, اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو جائیں. ابھی تو یہ بات کی نا کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو جو ہے وہ واپس یہودی بن جاؤ, تو یہاں اب بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان بن جاؤ اور اس کے بعد مرتد ہو جاؤ, یہودی نہیں بنو, مرتد ہو جاؤ, یعنی کہ اسلام سے واپس آ جاؤ. تو یہ وہ جو ہے وہ یہ بھی تقریباً پہلی والی بات کی طرح کافی کلوز ہی ہے, مگر ظاہر ہے واقعات اور حالات یہاں جو آ رہے ہیں ان کے پیچھے احادیث کے اندر واقعات آتے ہیں سارے. تو مختلف قسم کے یہ ان کے طریقہ کار تھے کہ کچھ عرصے کے لیے ایمان لے کر آؤ, مسلمانوں جیسی باتیں کرو, پرانی آیات پیش کرو, اسکالر بن جاؤ, حدیثیں پیش کرو, اور پتہ بھی نہ لگے مسلمانوں کو کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت بڑا حقیقی درجے کا منافق ہے, اور اس کے بعد پھر مرتد ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ منافق رہو کہ اپنے ایمان کا دعویٰ بھرتے رہو اور جو ہے دھوکہ دیتے رہو, نہیں, مرتد ہو جاؤ, یعنی کہ واپس جو ہے اسلام سے باہر آ جاؤ, کہہ دو کہ میں ایمان نہیں لے کر آتا, پہلے ایمان لے کر آؤ. تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ یہ تعلیمات جو اسلام کی ہے کہ دیکھو ہم مسلمان تو ہوئے تھے, مگر جو دن گزرے ہمارے اوپر یہ بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی کہ اسلام تو حق نہیں ہے. تو یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں دنیا کے معروف اور مشہور, آج بھی آپ دیکھیں اس طرح کی کتنی حرکتیں. میں آپ کو مثال دوں گا, نبیل قریشی جو کہ ایک شیعہ مسلمان میں سے تھا, اور اس کے بعد وہ قادیانی ہوا, اور پھر وہ شخص جو ہے وہ عیسائی بن گیا, اور اس نے اسلام کے خلاف 3 مشہور کتابیں بھی لکھی, اور پچھلے دنوں بھی اس کا چند سالوں پہلے اس کا انتقال بھی ہوا, مر گیا بہت برے طریقے سے, کینسر سے جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا ہے. اور وہ اپنے ہاسپٹل کے بیڈ سے بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ کرا کے گیا کہ آخری وقت تک جو ہے وہ عیسائیت کے بارے میں وہ بولتا رہا اور اسلام کے خلاف بولتا رہا. پہلے مسلمان تھا اور یہودیوں کے چنگے میں آ کر وہ مسلمان بن گیا, اور پھر اس نے شیعہ بن گیا, پھر جو ہے وہ قادیانی بن گیا, اور مسلمانوں کو دھوکے دیتا رہا. اب جو وہ اپنے ریفرنسز اور دلائل کوٹ کرتا تھا, بالکل ایسے کوٹ کرتا تھا جیسے مسلمان ہے اسلامی کتابوں میں سے. یعنی آپ دیکھیں ہماری اسلامی لٹریچر کے اندر بھی جھوٹی چیزیں موجود ہیں, بہت ساری تحریف شدہ غلط چیزیں, غلط عقائد جو ہے وہ موجود ہیں, اور دوسرے فرقے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو وہ اسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ وہ سازشیں ہیں جو کہ دھوکہ دے کر اسلام کے نام پر, اور اس کے بعد پھر یہ مرتد ہو جاتے تھے. تو اسی طرح پھر چوتھی کوشش کہ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کرو کہ اپنے دین پر پکے رہو اور کسی مذہب والے کی پیروی نہ کرو. یعنی اپنے یہودیت پر جو ہے وہ فل ڈٹے رہو, اس کی تعلیمات پر, اور جو ہے وہ یعنی وہ اپنے لوگوں کو اس بات کو باور کراتے تھے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی سے لوگ اس وقت جو ہے وہ اسلام کی طرف آ رہے تھے. مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 100 اور 130 لوگ آ گئے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی, اور مدینے میں تو تیزی سے جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو وہ لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ اپنے دین پر قائم رہو, کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتنا زبردست تھا اور حق کا اتنا بول بالا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود جو ہے وہ موجود تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا معجزہ مدلل انداز میں بات کرنے والا دائی اور اللہ کی دعوت پیش کرنے والا, نرم و ملائم لہجے میں بات کرنے والے, اس سے زیادہ بڑا دائی کون ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت بہت زبردست ہوتی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا اسلام لانا, مرتد ہو جانا, مسلمان ہونا, یہودی واپس ہو جانا, مسلمانوں کو دھوکہ دینا جب کارآمد نہیں ہو رہا, تو اب اپنے لوگوں کو اپنی تعلیمات پر پکا کرو کہ کسی طرح جو ہے یہ جو ہے وہ مسلمان نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ یہودی مسلمان تو نہیں ہوئے, مگر اس کے باوجود جو لوگ مسلمان ہوئے بہت ہی پکے, اور ان کے بعض بڑے بڑے علماء جو ہے وہ مسلمان ہوئے. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنی مثالیں ہیں
کہ یہودی علماء، یہودی ریبائز مسلمان ہوتے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، اسی طرح عیسائی بھی ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرز معروف اور مشہور، یہ یوسف ایسٹس جو ہیں، جو اس وقت بزرگ شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں بہت زبردست انہوں نے محنت کی۔ وہ ایک عیسائی پادری تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ تو اس طرح یہ سازشیں کر کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے یا روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہودی اور عیسائی، خاص طور پر جو عیسائی مشنریز ہیں، ان کو بہت بڑی فنڈنگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آنسرنگ اسلام اور آنسرنگ کرسچینٹی، انٹرنیٹ پر دو بہت بڑی ویب سائٹس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی بہت بڑی دشمن ویب سائٹس ہیں۔ آنسرنگ اسلام جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے اور یہاں سعودی عرب میں بین تک ہے، اور اس کے بعد یہ عیسائیوں کی ہے جو اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے مٹیریل سے۔ تمام اسلام کی، قرآن کے بارے میں کنٹروڈکشنز اور مختلف چیزیں وہ جھوٹی لے کر آتے ہیں، جن کو آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدات اور کمپیریٹیو ریلیجن کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے مسلمان اسکالر جو ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں بڑے اسکیل پر اور بڑے پیمانے پر بآسانی مسلمانوں کی جہاں جہاں انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہوئی ہیں بڑے لیول پر، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کتنا بڑا ان کو پروپیگنڈا کرنا پڑا۔ یورپ میں ان کو بین کر دیا، متعدد ملکوں میں ان کو بین کر دیا، حتیٰ کہ مسلمان ملکوں سے ان پر کفر کے فتوے لگوائے گئے۔ یہ ساری ان کی سازشیں تھیں جو وہ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن اس وقت کی یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، عیسائیوں کی، اہل کتاب کی سازشوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر آج تک بھی یہ چیزیں اسی طرح جاری ہیں اور یہ کلام پاک آج اسی طرح زندہ ہے۔ ہماری رہنمائی اپنے علم کے ذریعے سے اسی طرح کر رہا ہے، اور آج ہمارے لیے یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں، ہم کمپیریٹیو ریلیجن کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں اور ہمارے ہندو لوگ ہمارے موجود ہیں اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم اسلام کی دعوت دے سکیں۔ آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ یہاں فلپینیز ہیں، گورے ہیں، یورپینز ہیں، امریکنز ہیں، اور اسی طرح ہندو ہیں، اور اسی طرح میکسیکنز ہیں، چائنیز ہیں۔ ان ساروں کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ ابھی کل ہمارے پروجیکٹ کے اندر، میں ریاض ایئرپورٹ پر ہوں، وہاں پر انشاءاللہ ایک جاپنیز آ رہا ہے، تو میرا اس کے لیے پہلے سے انشاءاللہ پلان ہے کہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک علیحدہ نشست میں کروں گا، اور اس کے لیے ترجمے کی کاپی اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں پہلے سے جو ہے میں اس کی انشاءاللہ پلاننگ بھی کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچانا سیکھیں۔ اس کے کورسز ہوتے ہیں، باقاعدہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اب یہ جو مسلم کنورٹس گروپ کی جو لیڈی موجود ہے، وہ پوری چیٹ کرنے کے طریقے، پورے ڈسکشن کے طریقے، آپ سے کس انداز میں بات کی جائے گی، آپ کو کس طرح جواب دینا ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کی ٹریننگ آپ کو باقاعدہ دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس طرح وہ کوششیں کرتے ہیں، مسلمان جب تک کوشش نہیں کریں گے تو خود بھی اپنے دین کو نہیں بچا پائیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کر لیں گے۔ آپ آج خود دین کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ بھی برباد ہوں گے، اور آپ کی نسل بھی جو ہے وہ اگلی نسل اسلام سے دور اور متنفر ہوگی، اور اس کا قصوروار بھی ہم خود ہوں گے۔ اس لیے کہ آج ہمیں اسی بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے دین کو سمجھا جائے، اللہ کی ہدایت کو پہچانا جائے اور اس کا پرچار کیا جائے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت میں اپنے آپ کو نصیحت کی گئی کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اللہ کی دعوت دو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اب اسی طرح کہا جا رہا ہے، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے رہیں
تو ایک خزانہ بھر مال بھی دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب دیکھیں کہاں اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں پیش کر رہے تھے اور بڑے سخت قسم کے الفاظوں میں، دبے دبے الفاظوں میں سختی کے ساتھ ان کی تاریخ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ مسلمان کی جگہ آج یہ کتاب کو یہودی پڑھے گا، جو کہ یہ پڑھتے ہیں، ان کے علماء ہماری کتابوں کا مطالعہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ آپ سوچے ایک یہودی کے دل سے جب اس کی برائی اس کتاب میں ہو رہی ہو تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور برائی بھی کون کر رہا ہے؟ رسول کی زبان سے کروائی جا رہی ہے، دنیا کے سب سے سچے انسان سے اور اللہ رب العالمین کے الفاظوں میں۔ اور ان کو یہ بات پتہ ہے کہ مسلمان اس بات پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پوری دنیا میں تمام جو ہے وہ دنیا کی مسجدوں میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اتنے متشدد ہیں یہودی کہ سدیس اور شریم جو مکہ کے سب سے بڑے دو شیخ ہیں، ان کو انہوں نے یورپ میں اور امریکہ میں بین کروایا کہ یہ وہاں نہیں آ سکتے۔ بعد میں یہ پابندی اٹھا بھی دی گئی تھی کیونکہ ظاہر ہے یہاں تعلقات کی نوعیت میں فرق آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان دونوں شیخوں کو بین بھی کیا کیونکہ رمضان کے اندر ان کے خلاف انہوں نے دعائیں بھی کی۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ شر اور فساد جو وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں، تو ان کے اندر کتنی جو ہے وہ شدید جو ہے ان کے اندر غصہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بین بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے باوجود اب یہاں ان کی ایک تعریف کی گئی کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں جو ہے وہ ہوتے، کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو خزانہ دیں تو آپ کو اعتماد ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ یعنی ایماندار لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ ایمان نہیں ہے، ایمانداری کی بات ہو رہی ہے کہ پھر بھی وہ آپ کا مال یا آپ کی امانتیں رکھیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر آپ ان کو دے بیٹھیں تو وہ بھی ادا نہیں کریں گے، اور الا یہ کہ آپ ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو۔ آپ ان کو F-16 کے پیسے دے دیں گے، وہ آپ کو جہاز نہیں دیں گے۔ پاکستان نے 100 F-16 کے پیسے دے دیے تھے، ایک جہاز کے پیسے بھی واپس نہیں کیے پاکستان کے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے پھر پاکستان نے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بحال کر لیے اور چائنا کے ساتھ اپنے جہاز کے پروگرام بنا لیے۔ ایک کافر جو ہے اگر مدد نہیں کرے گا، دوسرا کافر ٹیکنالوجی میں اچھا ہے، آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں مدد کے لیے، مدد کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ وہ آپ سے جنگ نہ کر رہا ہو یا آپ کا بڑا دشمن نہ ہو، تو اس صورت میں آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جنگوں کے اندر معاہدے کیے۔ فتح مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ تھا اس کے اندر یہودی قبائلوں سے معاہدے کر رکھے تھے کہ ہم جو ہے جنگوں کے معاملات میں کفار مکہ سے جنگ ہوگی تو ہم حفاظت کے لیے تمام قبیلے چاہے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ جو ہے حفاظتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے طے کر رکھے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک ڈھیلا بھی دے دو گے تو وہ آپ کے پیسے واپس نہیں کریں گے، چاہے سارا وقت آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کی التجا اور منتیں کرتے رہو۔ وہ آج تک بھی پاکستان کے 100 F-16، ایک F-16 کی قیمت کم سے کم 30-40 ملین سے زیادہ ہوتی ہے، ڈالر سے زیادہ۔ تو آپ دیکھیں 100 ملین ریال تقریباً بنتے ہیں، اور پاکستانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یعنی کروڑوں کی تعداد میں روپے ہے ایک جہاز کے۔ 100 جہازوں میں سے ایک جہاز کے بھی پیسے نہیں دیے انہوں نے۔ تو اسی طرح یہاں آگے کہا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے یہ پیسے لے لیتے اور نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امانتیں رکھتے ہیں مگر واپس کر دیتے ہیں، مگر اکثریت ان کی کیسی ہے کہ آپ نے ان کے پاس مال رکھوایا واپس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کیا کتاب ان کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا رسول ان کے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا انسانیت ان کے اندر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ ایسا یہ کیوں سوچتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا، وہ عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آپ غیر یہودیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر غیر یہودی کے ساتھ آپ ظلم بھی کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ سے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ یہودی جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ آپ مسلمانوں کا یا کسی اور عیسائیوں کا
یا کسی اور کا مال ہڑپ کرو جو یہودی نہیں ہے، تو آپ سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کے چہیتے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اور آپ دوسروں سے جو مرضی کریں۔ یعنی کس قدر بے وقوفی کی اور غیر مدلل اور غیر انصاف کی جو ہے وہ بات ہے کہ آپ کسی کا حق کھاؤ۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آپ اگر کسی یہودی کا حق کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں، کتنے فتوے دیے گئے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو سزائیں دلوائی گئیں۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے کہ یہ انصاف کی بات کرتا ہے، اور انہوں نے یہ باتیں جھوٹ منسوب کی اللہ کے ساتھ، اور اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ پر جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، یعنی ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ غیر یہودیوں سے جو بھی کچھ کرو، یہ تو ہمیں اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا، اللہ تعالیٰ نا انصافی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ تو یہ بات آپ دیکھیں کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عہد تو سب نے کیا، یہودیوں نے بھی کیا تھا، ایمان لائے تھے اس وقت، عہد ان سے بھی لیا گیا تھا، پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر عہد لیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ ایمان لانے کا عہد ہے، جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمام انسان لے چکے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ تمام انسان عہد لے چکے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ قالوا بلا شہدنا، جواب تھا تمام انسانوں کا کہ کیا تم گواہ ہو؟ تو سب نے کہا ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ہم گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم ایمان تو لا رہے ہو تمام انسان، اب اس بات سے مکر نہ جانا جب تم دنیا میں بھیجے جاؤ گے اور آخرت میں تم انکار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، ہماری ساری زندگی عہد سے جڑی ہوئی ہے۔ عہد الست ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس کے بعد دنیا میں رسول پر ایمان لا کر ہم عہد کرتے ہیں، ایمان لا کر ہم اللہ کا عہد کرتے ہیں۔ نمازوں کے اندر ہر 5 نماز کے اندر ایک مسلمان عہد کرتا ہے، مگر پھر بھی اگر وہ بد عہدی کرے تو بہت ہی شدید وعدہ خلافی ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور وہ ڈر گیا، یعنی اس نے تقوی اختیار کیا۔ ڈرنے سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ کو پہچانے، کہ اللہ کا وہ شعور رکھے کہ اللہ کی صفات، اللہ پر ایمان، اللہ کے احکامات کو وہ جانے اور اس کو پہچان جائے، اور پھر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے حکم اور احکام کو جانتا ہے اور وہ اپنی حدود کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں۔ تو یہ اللہ کا تقوی ہے کہ اللہ کی خشیت وہ رکھتا ہے، اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اللہ کے اسلام اور دین کی پہچان رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، اہل تقوی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو، اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے غوث بیچ ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہود و نصارہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو بیچ دیا کرتے تھے۔ آج یہ کتابیں چھاپتے ہیں، بائبل جو ہے $250 کی بکتی ہے، پوری دنیا میں سب سے مہنگی کتاب ہے، یعنی کہ مہنگی ترین کتابوں میں سے ہے، اور کتنے کتنے ورژن ہر چرچ جو ہے اپنی چھاپتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ تو آپ دیکھیں جھوٹ باندھتے ہیں وہ ان کتابوں میں، جو منسوب انہوں نے باتیں اللہ کے ساتھ کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہ وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اللہ کی کلام کو یا اللہ کی تعلیمات کو جو ہے وہ، یا اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ تھوڑی سے تھوڑی قیمت کے غوث بیچ ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی یہ جو وہ سودے بازی کر رہے ہیں اللہ کے آیات کے ساتھ، وہ دھوکہ کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اپنی چیزیں لے آتے ہیں۔ آج مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قوانین لائے جاتے ہیں، سودے بازی کی گئی ہے پاکستان کے اندر، کہ قرضوں کی شروط کے اندر یہ باتیں طے ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے غیر شرعی احکامات کو کریں گے تو آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا۔ تو اللہ کی آیات اور احادیث اور اسلام کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے۔
اور اللہ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر، کتنے ملین میں آپ بیچ رہے ہیں اس کو؟ چند 100 ملین کروڑوں روپے کے غوث آپ نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ تو بات یہودیوں کے بارے میں ہو رہی تھی، مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ وارننگ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی، یعنی آپ مسلمان ہیں، اہل کتاب مسلمان تھے اس وقت، اللہ سے عہد کیے بیٹھے تھے، تو اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے غوث بیچ ڈالتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو اب یہاں ان باتوں کی بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ جرائم کرتا پایا جا رہا ہے تو اس کی سزائیں اب بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کتنا وہ سخت ٹائم ہوگا کہ ایک طویل مدت تک تمام انسان سجدے میں ہوں گے، تمام انبیاء کرام سجدے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور اس قدر شدید گرمی ہوگی کہ پسینے پسینے تلے انسان جو ہے وہ پورا جسم اس کا ڈوب رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور اس کے بعد بات کرنا شروع کی جائے گی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا جائے گا، انبیاء کرام سے کلام کیا جائے گا۔ تو وہاں جو شخص ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، جس سے اللہ تعالیٰ دھتکار دے گا، آج تمام انسان اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، اللہ کے بارے میں، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، بات تو اللہ کی کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو بھگوان کی بات کرتے ہیں، ایک آسمان کی طرف اٹھا کر وہ جو ہے وہ ایک پرمیشور، ایک ایشور کی بات کرتے ہیں، مگر شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ۔ اور محبت کا بھی وہ دم بھرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اپنی جب وہ کتاب پڑھتے ہیں، جب وہ بھجن گاتے ہیں، جب وہ میوزک سے چرچوں کے اندر اپنی بائبل کی آیات پڑھتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، محبت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مگر شرک بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ آج آپ سوچیں کہ آج آپ کل کو صبح آفس جائیں اور آپ کا جو باس ہے وہ آپ سے بات نہ کرے، آپ سے منہ پھیر لے، اور سارے لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ اس کا باس جو ہے وہ ناراض ہو گیا، تو کس قدر ذلت کا مقام ہے۔ یا آپ کے والدین آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں، یا آپ کا جو محبوب ہے، یا آپ کے جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے ایک انسان کے دل کو، جہاں آپس میں محبت کا رشتہ ہو اور وہاں کوئی کسی سے بات نہ کرے یا کلام نہ کرے، تو کس قدر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سزا ہوگی جو ہے انسانوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، جو فاسق اور فجار جو ہے وہ لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، بہت ساری احادیث ہیں ضمن میں، اور انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، پاک نہیں کیا جائے گا، یعنی جو غیر مسلم لوگ ہوں گے ان کو یہ سب عذاب اور ذلت کی چیزیں ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، اور آخر میں ان کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ آگ کا عذاب جو دلوں تک جو ہے وہ پہنچے گا، یعنی کہ عذاب جسم کو ہوگا اور اس کی سختی جو ہے وہ دل کے اندر تک جو ہے وہ محسوس کی جائے گی۔ یہ وہ سب عذاب کی شکلیں ہیں جو عظیم ترین عذاب ہیں، جو قیامت کے دن کسی ایمان لانے والے دعوے دار کو اگر دے دیے گئے تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا، کس طرح انسان مایوسی اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑ دیتے ہیں، اپنے لہجے بدل لیتے ہیں تاکہ تم اسے تورات کا حصہ سمجھو، یعنی اللہ کی آیات پڑھتے ہیں مگر اس کے معنوں کو بدل دیتے ہیں، ان کی تفاسیر کو بدل دیتے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کو مسلمانوں کی ایک مثال دوں گا کہ مسلمانوں میں کل انما انا بشر مثلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی طرح کا ایک بشر ہوں، تو ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ ہے جو انما کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، ان دونوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پڑھا تو ایک ہی لفظ جائے گا انما، مگر اس کے الفاظ جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو اس طرح یہ ان ما اس کو پڑھتے ہیں، انما کی جگہ ان ما اس کو پڑھیں گے، تو یعنی مختلف سے چھوٹا سا لہجہ جو ہے اس کو ٹیڑھا کیا ہے، مگر الفاظ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ اے نبی کہہ دو کہ
نہیں ہوں میں بشر تم جیسا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے نبی میں بشر ہوں تم جیسا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ آپ انسان ہیں ان جیسے. تو یہاں اس کا وہ الفاظ جو ہے اس کے معنی چینج کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی تفاسیر کے اندر معنوں میں اور ترجموں میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدل دیا جاتا ہے. ظاہر ہے اللہ کا کلمہ تو وہی ہے جو عربی میں ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی اجازت بھی نہیں دی ہوئی کہ اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا, مگر ترجموں کے اندر اور مختلف تفاسیر کے اندر مختلف مکتب فکر گمراہیوں کی باتیں اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال اس کی آپ کو دی ہے. اسی طرح یہود جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کی ہماری آخری آیت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ, کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا تقاضا یہی ہے. یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کتاب حکمت اور نبوت عطا فرما رہے ہیں, یعنی رسول کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو کتاب حکمت اور اپنی تعلیمات سے عطا فرماتے ہیں, کیا وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ میری عبادت کرو؟ کیا رسول یہ کہے گا کہ میری عبادت کرو؟ رسول اپنی ذات کی طرف بلائے گا. اس لیے اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے, چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو. پیغمبر کی ذات کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. اللہ پیغمبر خود اللہ کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہدایت کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا پیغمبر ایسا کر سکتا ہے کہ وہ خود اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلائے گا کہ میں خدا ہوں؟ یہ یہاں بات کی جا رہی ہے عیسائیوں کے حوالے سے کہ وہ عیسائی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا اور انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں خود کہا کہ ہمیں میری عبادت کرو. تو آج بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بائبل میں کوئی ورس دکھاؤ کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئرلی کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. ایسا کہیں کوئی بھی بائبل میں آپ کو کوئی ورس نہیں ملے گی جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئرلی کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. بلکہ قرآن کے اندر واضح آیت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور اس ایک رب کی عبادت کرو. مشہور آیت ہے قرآن کی. تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ رسول کو یہ زیب نہیں دیتا اور یہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف بلائے, بلکہ وہ کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ. کہ یہاں آیت میں عربی میں کیا کہا گیا کہ ما کان لبشر, کسی بشر کے لیے یہ وہ نہیں ہے کہ ان یؤتی اللہ, کہ وہ اللہ کو چھوڑ جس پر جو ہے وہ کتاب حکمت اور نبوت نازل ہوئی ہو, الکتاب والحکمہ والنبوہ ثم یقولون للناس کونوا عبادی عباد لی, کہ وہ کہے کہ تمام انسانوں سے کہ میری عبادت کرو دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون, کہ جس طرح یہ یہودی اپنے اسکالرز کو اپنے ریبائیز کو وہ خدا بنا لیتے تھے. یعنی وہ رب لٹرلی گاڈ کی بات نہیں ہو رہی, مگر وہ ان کو خدا کے درجے میں اپنا رب مان لیتے تھے. یعنی آپ کسی کو اپنا رب بھی نہیں بنا سکتے. تو یہودی اور عیسائی ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو اپنے اسکالرز کو یہ اتھارٹی دے دیتے تھے کہ وہ اللہ کا حکم اور اس کی آیات کو لکھ سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک بڑا درجہ اپنے اسکالرز کو دے دیتے تھے. اور عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رسولوں کو, اپنے نبیوں کو, اپنے اسکالرز کو, اپنے ریبائز کو خدا نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو اور سکھاتے بھی ہو اور تمہیں ایمانی تعلیمات کا پتہ بھی ہے, پھر بھی تم ایسا کرتے ہو. تو وہ نبی تم سے کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی اپنا رب بنا لو. کیا نبی یہ کہے گا؟ نبی ظاہر ایسی بات نہیں کہے گا. بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی رسول یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جھوٹی باتیں جو تم کہہ رہے ہو, یا جو اللہ والے ہیں وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی طرف بلائیں یا ایسا حکم کہیں جو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہو. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, کفر میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹی بات کو منسوب کرنا. یہ اللہ کے انکار کرنے اور شرک کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا جائے.
کہ ایسی بات کی جائے جو اللہ نے نہیں کہی، اور قرآن کی اگر غلط تفسیر کی جائے یا غلط بات کی جائے جو اللہ نے نہیں کہی تو بھی یہی سزا ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ توہین رسالت اور توہین قرآن کے زمر میں پاکستان کا الحمدللہ اسلامی قانون ہے یہ کہ اگر کسی شخص نے قرآن کی تفسیر غلط کی یا غلط تعلیمات پھیلانے کی کوشش کی تو سزائے موت ہے یا اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ کہ کسی مسلمان نے اگر قرآن کی توہین کی یا قرآن کی غلط تفسیر کی یا قرآن کو غلط بیان کیا، یہ سارے جو ہے وہ جرائم ہیں جو آج پاکستانی قوانین کا بھی حصہ ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی تعلیمات کو ظاہر ہے اسی طرح پیش کیا جائے گا جیسے کہ ان کا حق ہے، اور نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ پیشی کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کہ کتنی جھوٹی حدیثیں پھیلاتے پھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری تھے رحمت اللہ علیہ، 1,00,000 ان کو احادیث سچی یاد تھی اور 2,00,000 جھوٹی احادیث بھی ان کو یاد تھی۔ کیوں یاد تھی؟ کہ یہ وہ جھوٹی باتیں ہیں جن کو پھیلانے سے انہوں نے روکنا ہے۔ اسی لیے علماء حدیث کی کتابوں میں جھوٹی باتیں بھی پیش کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ ان باتوں سے آپ ہدایت نہیں نکال سکتے، ان باتوں کو آپ دلیل کے طور پر نہیں لا سکتے۔ جو موضوع اور جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو اسی لیے بعض اوقات کتابوں کے اندر رکھا بھی جاتا ہے اور نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ موضوع یا گڑی ہوئی حدیثیں، ان سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآنی تعلیمات اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں بھی یہاں پیش کی گئیں، اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔